کچھ دن پہلے جب موبائل نہیں تھے اور بچے رونے لگتے تھے تو ہماری ماں بہنیں بچوں کو اٹھا کر بستر پٹکتی تھیں کہ بھدر بھدر پیٹت رہا اتنا سو جا کھنت منت دوئی کوڑی پایوں کوڑی لے کے گنگ بہایو گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کانی بلیا کھائے چھو تو پھونک چھوڑت رہا. بتاؤ ایک دور وہ تھا کہ درود شریف پڑھ کے بچوں کو کھلاتی تھیں. آج وہ دور آ گیا کہ ایسی ایسی کہانیاں منہ سے بکتی ہیں کہ کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کانی بلیا کھائے. بتاؤ ہم بڑھائے گئے آج تک کانی بلیا نہیں دیکھ پاوا. ان کے ملاقات روز کانی بلیا سے ہوت. اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتے نہیں. بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں. او مادن در مادن فولاد بن سکتے نہیں. اس لیے ہمیں بھی موت کی تیاری کرنی ہے. دیکھیے موت صحابہ یاد کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے لڑکے عبداللہ مدینے کے مدرسے میں حافظہ کرتے تھے. ایک دن پڑھنے نہیں گئے تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا ابا جب تک آپ مجھے نیا کپڑا بنوا کے نہیں دو گے میں نہیں جاؤں گا. تو امیر المومنین تھے, پوری دنیا کے پردھان منتری تھے, لیکن سادگی کا یہ عالم کہ کپڑے بنوانے تھے پیسے نہیں تھے تو اپنے خادم کو بینک بھیجا کہ جا کر کے بینک کے منیجر سے کہہ دو کہ 4 روپیہ عمر کے نام پر قرضہ دے دو, جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے کہ میں اپنے لڑکے کا کپڑا بنوا دوں. حضرت عمر کا نوکر جب بینک گیا اور بینک کے منیجر سے کہا کہ امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے 4 روپیہ قرضہ مانگا ہے, جب ان کا مہینہ پورا ہوگا تو ان کی تنخواہ سے کاٹ لینا. تب بینک کے منیجر نے کہا تھا جا کے حضرت عمر سے کہہ دو کہ یہ مہینہ کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دے. کہتے مہینہ پورا ہوگا تنخواہ سے کاٹ لیں گے. خدا جانے مہینہ پورا ہو کہ نہ ہو اور ہم دے دیں تو یہ مسلمانوں کا مال ہے, کون پورا کرے گا. جا کے امیر المومنین عمر سے پرچی لکھوا لاؤ کہ جب تک مہینہ پورا نہیں ہوگا ان کو موت نہیں آئے گی. حضرت عمر بیٹھے تھے انتظار میں. جب وہ بینک سے ان کا نوکر واپس آیا تو حضرت عمر نے فرمایا لاؤ. لائے تو اس نے کہا کہ امیر المومنین بینک کے منیجر نے آپ سے مہینے کے پورے ہونے تک زندگی کی ضمانت مانگی ہے کہ آپ لکھ کے دے دو کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی. جب حضرت عمر نے سنا تو رونے لگے اور رو کر کے اپنے بیٹے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا جاؤ پڑھو, اللہ نے زندگی دی, مہینہ پورا ہوا تنخواہ ملے تو کپڑا بنیں گے, ورنہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. بیٹا بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے. بیٹا پورا مہینہ کیا میں اپنے زندگی کے ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا. خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے. یہ صحابہ تھے جو ڈرا کرتے تھے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں
کوئی دم کے چہ چہے، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہ چہیں، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ آج ایصال ثواب کی محفل میں ہم اور آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، ہم کو آپ کو چاہیے کہ نماز پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اپنے ماں باپ، اپنے اعزاء اقربا، اپنے بھائی بہن کے نام اس کا ثواب پہنچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جب دنیا سے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ماں باپ کے قبروں پہ حاضری دیے اور دعا مانگی۔ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تبھی ان کے ابا عبداللہ کا انتقال ہوا۔ اسلام کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد کچھ ہی دن کے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے بھی اسلام کا زمانہ نہیں پایا۔ تو سرکار کو اس کا صدمہ تھا کہ میرے ماں باپ کو اللہ نے اسلام کا زمانہ عطا نہیں فرمایا۔ تو ایک دن اونٹنی پہ حضور جا رہے تھے اور حضور کی بیوی حضرت عائشہ پیچھے بیٹھی تھیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ جب اس جنگل میں سواری پہنچی تو حضور اچانک اونٹنی سے نیچے اتر پڑے اور روتے ہوئے جنگل کے اندر گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے گھبراہٹ تھی کہ حضور نے کچھ بتایا بھی نہیں اور اترے اور رو کر کے اور جھاڑ میں چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں گھبرا رہی تھی، اتنے میں حضور واپس آئے تو مسکراتے ہوئے آئے۔ تو حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ گئے روتے ہوئے اور آئے ہنستے ہوئے۔ تو حضور فرماتے ہیں میری بیوی عائشہ، اس جنگل میں میری ماں حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ جب اس جنگل سے گزرا تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئی، تو میں اپنی ماں کی محبت میں رو پڑا اور روتے ہوئے قبر پہ گیا، اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ قبر پھٹی اور میری ماں آمنہ نکلی اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر قبر میں چلی گئیں۔ تو اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے اپنے باپ حضرت عبداللہ کی قبر پر بھی گئے اور وہ بھی قبر پھٹی، نکلے اور اسلام کو قبول کیا۔ اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ماں باپ بھی مومن ہیں، اور اس سے بھی ثابت ہوا کہ ماں باپ کی قبروں پہ جانا ہے میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جس نے ہر جمعہ کو ماں باپ کے قبر کی زیارت کی، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں بزرگوں کی قبروں پہ بھی جانا چاہیے ثواب لینے کے لیے، اور گناہ بخشوانا ہو تو ماں باپ کی قبروں پہ جانا چاہیے۔ اس لیے اپنے لوگوں کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھو، اس لیے کہ مردے چاہے ہمارا بھائی ہو چاہے ماں باپ ہوں، قبر میں یہ اس دعا اور ایصال ثواب کا اس طرح انتظار کرتے ہیں کہ حضور کے چچا عباس کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جیسے کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو وہ انتظار کرتا ہو کہ کاش کوئی آ جاتا اور مجھے دریا سے نکال لیتا، ایسے ہی قبر میں مردے ایصال ثواب کرنے والے کا انتظار کرتے ہیں کہ کاش کوئی میرے نام قرآن پڑھ کے صدقہ کر کے ایصال ثواب کر دیتا۔ تو خوش نصیب ہے ہمارے بھائی اخلاق صاحب
اور ان کے بھائی لوگ جنہوں نے اپنے بھائی کے ایصال ثواب کے لیے آج ماشاء اللہ انہوں نے یہ خرچ کیا، اور خرچ کرنا چاہیے، اس لیے کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقہ سے اللہ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آج جب دنیا سے کوئی جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اور روتے ہیں، اسلامی انسانی فطرت ہے، آنکھ سے آنسو آتے ہی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، اور جانے والے نہیں آنے والے۔ آج ہم روتے ہیں، اور سب سے زیادہ کو روت ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب تک آدمی کی شادی نہیں ہوتی تب تک تو ابا ابا، امی امی، اور جہاں شادی بھائی پھول جہاں گھر میں آئی، بس اپنے ابا کے یہاں بوڑھو، اپنے مہتاری بوڑھیا، اور اپنے سسر کے یہاں ابو، اور ساس کے یہاں امی۔ اب ابو امی بدل گئے۔ آنے کے بعد پھر نوجوان کو ماں باپ سے الگ کر دیتی ہیں، کان میں پھونکنے لگتی ہیں کہ بڑھیا بڑھوک پیچھے کب تک لگے رہی ہو، دور کر دیتی۔ اور پھر وہی ساس سسر جب مرتے ہیں تو وہی پتوہیا ایسا روت ہے، اتنا روئی ہے، اتنا روئی ہے کہ گری دھڑام سے، لاگت ہے بیہو کی روح چلی جی، پھر اٹھئی ہیں، پھر گری بھڑام سے۔ یہ دکھاوا ہے، دکھاوا۔ آج بھی ایک جگہ مٹی میں ہم گئے تو پتہ چلا کہ لڑکا بمبئی میں تھا، بمبئی سے پلین کر کے دلی پہنچا، ڈائریکٹ پلین نہیں ملی، پھر دلی سے لکھنؤ پہنچا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم ماں باپ کو بہت چاہتے ہیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ ابا اماں سے الگ ہو جاتے، کھانا نہیں پوچھتے، کبھی دوا نہیں پوچھتے، اور جب وہی ماں باپ بیمار ہوتے ڈاکٹر جواب دے دیتا تب جائیں دودھ لے کے منہ میں گھسوڑے۔ اب بتاؤ باپ کا دل نہیں جلتا ہے کہ جب میرے حلق میں جانے والا تھا تب تو نے پوچھا نہیں، اور جب آج میری حالت اس طرح پہنچی کہ میرے اندر کچھ جا نہیں رہا ہے تو زبردستی دودھ پلانے آیا ہے۔ اے لوگو، ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ و دولت ہے۔ حدیث پاک میں قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ تمہارے دونوں بوڑھے ہو جائیں یا ایک بوڑھا ہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو ان کو جھڑکو نہ اور ان سے اف کی بولی نہ بولو، ان کو جھڑکو نہ۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ فرماتا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اے میرے بندے ان دونوں سے تم میٹھی بولیاں بولا کر۔ اور تیسرے نمبر پر فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے میرے بندے ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو رحم دلی سے جھکا لیا کر۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ فرماتا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے میرے بندے تو اپنے ماں باپ کے لیے ہم سے دعا کر کے اے میرے پروردگار ان دونوں پر تو رحم فرما جیسے میرے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ 4 دن کی زندگی اللہ نے دی، حضور فرماتے من صلی الصلوات الخمسہ، جس نے 5 وقت کی نماز ادا کر لی،
ودعا للوالدین، اور ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی، نماز پڑھی اور ماں باپ کے لیے دعا مانگی. تو حضور فرماتے فقد ادا حق اللہ، تو اس نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا، وحق مولا وحق والدین، اور اپنے ماں باپ کے حق کو بھی ادا کر دیا. نماز پڑھا تو خدا کا حق ادا کیا، اور نماز کے بعد ماں باپ کے لیے دعائیں مانگی تو اس نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا. اس لیے لوگوں، نمازوں کی پابندی کر لو. نماز مومن کے لیے معراج ہے، اور کل کی رات آنے والی، اسی رات میں حضور کو اللہ نے معراج کرائی، اور معراج میں ہم امت کے لیے نماز کا تحفہ عطا فرمایا. اب آپ اپنے مقام کو پہچانو کہ ہمارا آپ کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اسی معراج کی رات میں جب سدرہ پر جا کر جبریل نے ساتھ چھوڑا تھا تو حضور نے فرمایا تھا جبریل کوئی آرزو؟ تو جبریل نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی حضور میں جا رہے ہو، آپ اللہ سے میرے لیے اجازت مانگ لینا کہ کل قیامت کے دن آپ کی امت پلسرات کے اوپر سے گزرے تو اللہ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنے پروں کو آپ کی امت کے پیروں کے نیچے بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں کے اوپر سے گزر جائے. اب بتاؤ کہ ہمارا آپ کا قدم کتنا مرتبے والا ہے کہ ہمارے آپ کے پیروں کے نیچے جبریل جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ اپنا پر بچھانے کی تمنا کر رہے ہیں، اور پھر انہی پیروں سے ہم زنا کے لیے جاتے ہیں، انہی پیروں سے ہم شراب پینے کی طرف جائیں، انہی پیروں سے ہم جوا کھیلنے کے لیے جائیں. اے لوگوں ذرا سوچو کہ ہمارے قدم ہیں کہاں اور کہاں جا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، او کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ ہم کو آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ایک صاحب حضور کے پاس پہنچے اور کہنے لگے انی نذرت ان اقبل عقبۃ الکعبہ، اے اللہ کے رسول بے شک میں نے منت مانی ہے کہ میں کعبہ کی چوکھٹ چوموں. تو حضور نے فرمایا منت مانی ہے تو چلے جاؤ. عرض کرتے ہیں میں نہیں جا سکتا، نہ پیدل مکہ جا سکتا نہ سواری سے جا سکتا، میرے پاس ذرائع نہیں ہیں، میں کیسے اپنی منت کو پوری کروں؟ تو حضور نے فرمایا اگر مکہ نہیں جا سکتے تو اپنے گھر چلے جاؤ، وقبل قدمَ اُمِّکَ، اور گھر میں جا کر اپنے ماں کے دونوں پیروں کو چوم لو، اللہ تعالیٰ تم کو کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں زندہ نہیں، میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ چکا ہے، میں ماں کے پیروں کو کہاں پاؤں؟ تو حضور فرماتے اگر ماں زندہ نہیں ہے فاذهب الى قبرها، تو ماں کی قبر کے پاس چلا جا، وقبل قبرها، اور ماں کی قبر کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرمائے گا. عرض کرتے ہیں میں اللہ کے رسول میرا بچپنا تھا تبھی ماں کا انتقال ہو گیا، میں ماں کی قبر کو نہیں پہچانتا.
تو حضور نے فرمایا خطی خطن فی بیتی کا، اپنے گھر میں جا کر کے ایک لکیر کھینچ لو اور اسی لکیر کو اپنی ماں کی قبر مان کر چوم لو، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبہ کی چوکھٹ کے چومنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اے لوگوں، اندازہ لگاؤ کہ ماں کی قبر کیسی ہوتی ہے اور ماں کے قدم کیسے ہوتے ہیں، لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ماں باپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے گزارش ہے کہ نمازوں کی بھی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو اور قرآن سے لو لگاؤ۔ حضرت ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو ان کی لڑکی رونے لگی، تو فرماتے ہیں میری بچی رو رہی ہو؟ تو بچے نے کہا ابو آپ کا آخری وقت ہے، آپ کا ٹھکانہ پتہ نہیں جہنم ہے کہ جنت ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں۔ تو ابو بکر بن عیاش نے کہا تھا بیٹی جس کمرے میں میرا انتقال ہونے والا ہے بیٹی اسی کمرے میں میں نے 24,000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ قرآن کے وسیلے سے اللہ مجھے جنت نصیب فرمائے گا۔ تو ہمارے بزرگوں نے ایک ایک گھر میں 24,000 مرتبہ قرآن ختم کیا، اور آج افسوس ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے۔ اس لیے گزارش ہے کہ قرآن سے لو لگاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد کی برکت سے جناب محمد الیاس خان مرحوم اور تمام اسلامی مرحومین و مرحومات کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی نماز روزہ کا پابند بنائے۔ ٹھنڈک زیادہ ہے، اس لیے میں انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ نے حضرت کبوتر والے بابا سے آپ نے بڑی اچھی نعت سنی، اور ہمارے حضرت قاری غلام جبریل صاحب نے تو کچھ سنایا نہیں، انہوں نے مجھے بلایا، کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ قبر بہت اہم جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ مدینہ منورہ میں رہا کرتی تھی۔ حضور کی پھوپھی صفیہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور اپنی پھوپھی صفیہ کے جنازے میں شرکت کیے۔ جب حضرت صفیہ کی مٹی ہو گئی تو حضور بھی کھڑے رہے، صحابہ بھی کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور فرماتے ہیں قولی یا صفیہ، اے صفیہ تم بول دو، ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں۔ اور صفیہ قبر میں۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے نہیں کہا، آج اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں کہ صفیہ بول دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور فرماتے ہیں میرے غیب جاننے والے نبی کی باتیں سنو۔ فرماتے ہیں میرے صحابہ، جب پھوپھی صفیہ کو قبر میں رکھا گیا اور منکر نکیر سوال کے لیے آئے اور پہلا سوال کیا مر ربک، اے صفیہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میری پھوپھی صفیہ جواب نہ دے پائیں، نہیں کہہ پائیں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا ما دینوں کے، اے صفیہ تمہارا دین کیا ہے؟ تو بھی میری پھوپھی صفیہ جواب نہ دے پائیں۔ تو تیسرا سوال میرے بارے میں کیا ما تقولی فی ھذا الرجل، اے صفیہ تم ان کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو صفیہ مجھے اللہ کا رسول نہ بتا پائیں۔ تب میں نے کہا صفیہ اگر کچھ نہیں بتا پاتی ہو تو کم سے کم رشتہ ہی بتا دو کہ محمد میرے بھتیجے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کیا ہوا؟
تو حضور فرماتے جب میری پھوپھی صفیہ نے جواب دیا کہ نہ محمد ابن اخی، کہ محمد میرے بھتیجے ہیں، تب فرشتوں نے کہا یہ تو رسول اللہ کی رشتہ دار ہے۔ فرمایا سو جیسے کہ دلہن سوتی ہے۔ پتہ چلا کہ صفیہ کی بخشش ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کی وجہ سے۔ لیکن میری ماں بہنیں بچیاں یہاں بیٹھی ہیں، وہ بھی سوچیں کہ نبی کریم کی پھوپھی صفیہ مدینہ منورہ کی رہنے والی ہیں اور وہاں کی بولی عربی ہے، عرب کی بولی عربی، اور وہ نہ بتا پائیں تو ہماری ان ماں بہنوں کا قبر میں کیا حال ہوگا، جو راتوں دن پتراہو بتراہو کرت، یہ قبر میں کیا بتا پائیں گی؟ ان کی زبان عربی تھی، نبی کے زمانے کی تھی، پھر وہ سوالات قبر نہ بتا پائیں تو ہماری ان ماں بہنوں کا حال کیا ہوگا؟ لہذا ہے میری ماں بہن بیٹیوں، ذرا قبر کی تاریکیوں کو سوچو۔ اگر دنیا میں تم اچھے اعمال کرو گی تو انشاءاللہ قبر میں سوالات تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ کل کی عورتوں کا معاملہ، عورتوں کی حکایات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت راستہ بھول گئی، حج کرنے گئی تھی اور حج کرنے میں راستہ بھول گئی، تو بھی نہیں روے گاوے کہ راستہ ہم کا بتائے دو، بلکہ روایتوں میں آتا ہے وہ عورت یہی کہتی تھی وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی راستہ نہیں بتا سکتا، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور جس کو کوئی اللہ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا، یہی کہہ رہی تھی۔ تب ایک مسافر نے سمجھا کہ اس کو راستہ معلوم نہیں ہے، راستہ بھٹک گئی ہے، اسی لیے بات کہتی ہے، تو پوچھا تھا ما تسکنی، تم کہاں رہتی ہو؟ تب اس نے کہا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا، تب انہوں نے سمجھا کہ یہ بیت المقدس شہر میں رہتی ہے، مسجد اقصی بتایا، قرآن کی آیت کو اس نے اپنا جواب بنایا۔ تو ایک وقت تھا کہ عورتیں اپنی بولیوں میں قرآن کی آیتیں بولا کرتی تھیں، اور آج ہماری ماں بہنوں کو قرآن کیا کلمہ یاد نہیں، درود شریف یاد نہیں ہے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اچھے اعمال کرو، ایک دن نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو قبر میں اپنے رب کو منہ دکھانا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ کل کی عورتیں الحمدللہ بڑی اچھی ہوتی تھیں، ان کی صبح شام یاد الہی میں گزرا کرتی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی اگر گودی میں کھلاتے تھے تو درود شریف کا نغمہ سنایا کرتی تھیں، اپنے سینے پہ لٹا کے درود کی تھپکیاں دیا کرتی تھیں کہ سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھوں صلی علی کہتے کہتے، کہ بیٹا سو تم مصطفیٰ کے نام پر، اٹھو تم مصطفیٰ کے نام پر۔ لیکن آج کل ہماری ماں بہنوں کا انداز الگ ہے، اس لیے آج تو معاملہ موبائل کا ہے، جہاں لڑکا روے لگے کہاں کلمہ کہاں درود، موبائل کھول کے دھائی دے ہیں، دیکھو ہیرو ہیروئن ہے ان کا، وہی میں یہاں گمراہ رہو۔ اور آج سے کچھ دن پہلے جب موبائل نہیں تھے
اور بچے رونے لگتے تھے تو ہماری ماں بہنیں بچوں کو اٹھا کر بستر پٹکتی تھیں تاکہ بھدر بھدر پیٹت رہا. کہتے ہیں سو جا کھنت منت دوئی کوڑی پایوں کوڑی لے کے گنگ بہایو گنگا ماتا بارو دین بارو لے کے بھجوک دیا بھجوام کا لاوا دے لاوا لے کے کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کہانی بلیا کھائے چھو تو پھونک چھوڑت رہا. بتاؤ ایک دور وہ تھا کہ درود شریف پڑھ کے بچوں کو کھلاتی تھیں. آج وہ دور آ گیا کہ ایسی ایسی کہانیاں منہ سے بکتی ہیں کہ کھیر بنائیں سب گھر کھائیں کہانی بلیا کھائیں. بتاؤ ہم بڑھائے گئے آج تک کہانی بلیا نہیں دیکھ پاوا. ان کے ملاقات روز کہانی بلیا سے ہوت. اسی لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں لکھا ہے کہ بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتے نہیں بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں